السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں اس تناظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ عجیب و غریب صورتحال اس وقت مسلمانوں کے حوالے سے عالمی سطح پر بھی اور داخلی سطح پر تو رہتی ہے۔ ہمارے ہاں جو باہمی امت کا اتحاد اور اتفاق ہے، اس میں لوگ اپنی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں اس خلا کو کم کرنے کے لیے۔ جس طرح کہ آپ نے شادی ہال کے اندر ابھی سیرت النبی کانفرنس جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو کچھ لوگ اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ امت کے درمیان جو تفریق ہے، تفرقہ ہے، اس کو ختم کر کے ان کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لایا جائے۔ ایک تو مسئلہ ہمیں یہ داخلی محاذ پر ہے، اور دوسرا مسئلہ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کس طرح اسرائیل، عالم عرب، ہندوستان، کشمیر، پوری دنیا میں مسلمان، اور دوسری طرف ترکی، ایران، پاکستان، افغانستان، عجیب و غریب ایک کشمکش جو ہے ایک دفعہ پھر دنیا ایک نئے دور کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ میں اس حوالے سے صرف جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ داخلی اور خارجی محاذ پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قرآن و سنت سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں۔ یہ چھوٹی سی آواز ہے اور بہت مدھم سی آواز ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس آواز کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، چاہے اس کا سننے والا ایک آدمی ہو اور کہنے والا بھی ایک ہی آدمی ہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ چاہے کہنے والا ایک ہی ہو اور سننے والا کوئی بھی نہ ہو، تب بھی اقبال کے بقول کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اذان اور بانگ دینا یہ ہر سطح پر ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ میں اس موضوع کے حوالے سے تین پہلوؤں پر مختصر سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اتحاد یا اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر، اقوال اور احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی ہے، اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ اور تیسرا کہ اس وقت جو اتحاد امت کی سب سے بڑی بنیاد اور جڑ اور کہہ لیجئے کہ راس المال، مسلمانوں کا، اسلام کا راس المال، وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور والہانہ محبت ہے، جس کے خلاف اس وقت عالمی سطح پر فرانس اور دیگر ممالک جس طرح اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس حوالے میں ہمارا رویہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات کہ جس کو سمجھنا بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے جو لوگ اتحاد اور اتفاقی امت کی بات کرتے ہیں، شاید ابھی تک ان کی بات کو اتنی اہمیت اور توجہ نہیں دی گئی، اور دوسری طرف جو لوگ کھڑے ہیں، واللہ عالم اس کا سبب کئی ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے کہ لوگ ان چیزوں پر کیوں غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
جو ہماری کامیابی اور ہماری عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے واحد سبب اور واحد وجہ ہے، اور وہ ہے اس امت کا اتحاد اور اتفاق۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اتحاد ہوتا کیا ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان کبھی علمی اور فکری نوعیت کا اختلاف نہ ہو، یہ اختلاف ہوگا، اس لیے کہ جہاں پر بھی دو چار لوگ بھی سوچنے سمجھنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، تو ان کے درمیان اختلاف عین فطرت ہے۔ اختلاف کا ہونا یہ تو پوری کائنات کا میسج ہی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کے اندر کس طرح آپ کو کنفلکٹ نظر آتا ہے۔ اختلاف بذات خود یہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں ہے، اختلاف تو تنوع ہے، توسع ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کی نفسیات کے اندر جو فرق رکھا ہے، جو اختلاف رکھا ہے، اس کے نتائج یہ ہیں کہ کوئی عالم دین بنتا ہے، ہمیں علماء کی ضرورت ہے، کوئی سائنسدان بنتا ہے، ہمیں سائنسدانوں کی ضرورت ہے، کوئی سوشل سائنٹسٹ بن کے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی اور کسی کے اندر کوئی صلاحیت اور کسی کے اندر کوئی اہلیت ہے۔ تو یہ جو مزاجوں کے اندر اختلاف ہے، یہ اختلاف سوسائٹی کا حسن ہے، اور اسی انداز میں آپ سمجھیے کہ جس طرح صلاحیتیں ہیں، اسی طرح لوگوں کا جو مزاج ہے اس کے اندر جو اختلاف، اس کے براہ راست اثرات آپ کی سوچ اور فکر پر بھی پڑتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک آدمی کا مزاج ایک ہوتا ہے، اگر میں مثال دوں تو آپ کو صحابہ کرام سے بڑی مثالیں نظر آ جائیں گی۔ ایک مزاج ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب سارے لوگ اس مزاج کے نہیں ہو سکتے کہ ایسا مزاج کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان عہدے تقسیم کر رہے تھے، مختلف صحابہ کو مختلف علاقوں کی طرف گورنر اور عامل بنا کے بھیج رہے تھے، تو انہوں نے بھی عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی کسی علاقے کی طرف بنا دیں، تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی شان کوئی نہیں، ان کی بڑی شان اور مرتبہ ہے، لیکن وہ اس مزاج کے نہیں تھے۔ جو مزاج ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ہے، وہ بہت سارے لوگ اس مزاج کے نہیں تھے۔ جو مزاج جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ کمال نہیں ہے کہ 3-3.5 سال کے عرصے کے اندر 5374 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے یہ خدمت انجام نہیں دی۔ جو مزاج اور اس کے جو اثرات اسلامی تاریخ پر جناب خالد بن ولید کی سیرت کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اختلاف بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسلام نے جس چیز کی مذمت کی ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ اختلاف نہیں ہے، وہ تفرقہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی وہ یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ یہ تفرقہ کیا ہے جسے ہم پڑھ دیتے ہیں، ویسے اصل لفظ تو تفرقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر میں سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں تو یہ ایسی ہے جس طرح آپ عام ایک حکایت پڑھتے ہیں نا، اور مثال دیتے ہیں کہ جی ایک ہاتھی تھا اور 4-5 اندھے، ان کو کہا گیا کہ ذرا آپ اس کو ہاتھ لگا کے بتائیں کہ ہاتھی کیا ہے۔ تو جس کا ہاتھ ٹانگ پر پڑا اس نے کہا کہ ہاتھی وہ تو بالکل ستون کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ اس کے جسم پر پڑا، پیٹ پر پڑا، تو اس نے کہا کہ ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ جس کا ہاتھ اس کے دانتوں پر پڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی کی شکل کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، اور جس کا ہاتھ اس کے کانوں پر پڑا اس نے کہا کہ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی پنکھا وغیرہ ہوتا ہے۔
اب آپ سوچئے کہ کیا ان میں سے کوئی شخص بھی غلط ہے؟ کوئی ان میں سے غلط نہیں ہے، سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ کیا یہ مکمل سچائی ہے؟ نہیں، مکمل سچائی یہ نہیں ہے۔ یہ آپ ہاتھی کے پارٹس کو ہاتھی قرار دے رہے ہیں۔ ہاتھی ان تمام اجزاء کے مجموعے کا نام ہے۔ بالکل آپ اسی انداز میں سمجھیے کہ یہاں ہمارے ہاں سچائی سب کے پاس ہے، ان میں سے کوئی بھی مسلک غلط نہیں ہے۔ لیکن مکمل سچائی کی جب آپ بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جو میرے پاس ہے یہی مکمل سچائی ہے، باقی سب غلط ہے، تو یہ بنیاد بنے گی فساد کی، یہ بنیاد بنے گی باہمی انتشار اور افتراق کی۔ اختلاف مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک جز کو پکڑتے ہیں اور اسے کل سمجھنے لگتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا ایک بات تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگی کہ ولا تفرقوا کا مطلب کیا ہے، کہ تفریقہ میں نہ پڑو۔ اختلاف نہیں مسئلہ، مسئلہ یہ ہے کہ جو تم نے سمجھا ہے اب یہ تم نے اپنی صلاحیت کے مطابق سمجھا ہے، اپنے ذوق کے مطابق سمجھا ہے، تمہارا مزاج بھی اس پر غالب ہے۔ ورنہ جب ایک تفسیر لکھ دی ہے یا ایک ترجمہ لکھ دیا، میں تو کہتا ہوں کہ ترجمہ بھی قرآن پاک کا اصل میں تفسیر ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کی اپنی تحقیق، اپنا ذوق اور اس کا فہم جو ہے، ایک ہے فہم دین اور ایک ہے دین۔ دین میں کوئی اختلاف نہیں، دین ایک یہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث یہ ٹیکسٹ ہے دین کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں فہم دین کے اندر ہو سکتا ہے آپ نے ایک بات سمجھی، دوسرے نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات بھی سمجھی ہے، تو یہ بات جو ہے یہ قابل لحاظ ہے اور اس کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا میں موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہوئے عرض کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیا کی ہے اور کس طرح کے نقوش چھوڑے ہیں۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قرآن پاک کی بعض روایات میں ہے کہ سورۃ الفرقان پڑھ رہا تھا، تو سورت کی تلاوت کر رہا تھا، نماز کے اندر تھا، لیکن وہ جس طریقے کے مطابق پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو غلط سمجھتے تھے، اور خود وہ ذکر کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے انہوں نے اس آدمی کو جو نماز میں پڑھ رہا ہے، ظاہر اس کی آواز بلند ہوگی تبھی آپ سن رہے تھے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی ارد گرد نماز پڑھنے والا نہ ہو تو آپ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو آپ نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں اس میں بھی محتاط انداز یہی ہے کہ اگر کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہے صف میں، صاحب نے نماز مکمل کر لیا تو آپ خوب بلند آواز میں ذکر کریں، اور اگر لوگ پیچھے کھڑے ہیں تو پھر اپنی آواز کو مدھم رکھ لیں۔ تو وہ پڑھ رہا ہے سورۃ الفرقان۔ صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کو پکڑ لے نماز کے اندر سے، لیکن بڑی مشکل سے انہوں نے ضبط کیا، لیکن جیسے ہی اس نے نماز مکمل کی آپ نے اس کے گلے کے اندر چادر ڈالی اور اس کو کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول یہ قرآن کو اس طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے جس کو میں نے آپ سے نہیں سیکھا، عجیب و غریب طریقے کے مطابق یہ قرآن پڑھ رہا ہے، جبکہ آپ نے مجھے جو سکھایا وہ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا پڑھو بھائی، کیسے پڑھتے تھے؟ اس نے قرآن مجید پڑھا جس طرح کہ وہ پہلے پڑھ رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر سے فرمایا کہ تم آپ پڑھو۔ انہوں نے پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک پڑھ رہا تھا اور تم بھی ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ اور یہ اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف، صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف، بے شک یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا، فاقرؤوا ما تیسر منہ، تو تم جس نوعیت کی قرات بھی اختیار کرو گے، جس طریقے سے بھی پڑھو گے وہ طریقہ درست ہی ہوگا۔ اس کو اگر آپ پنجابی میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمجھیے کہ جس طرح ہماری زبان پنجابی ہے، یہاں کے لوگ جو پنجاب کے سینٹرل پنجاب کے لوگ ہیں یہ ماجی لہجے کے اندر پنجابی بولتے ہیں۔ اس طرح جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو سرائکی ہے، ادھر چلے جائیں تو ہند کو لہجہ ہے، اور بھی کئی لہجے ہیں، چڑھدا پنجاب اور لہندا پنجاب، الگ الگ زبان ایک ہے، لیکن اس زبان کو بولنا بسا اوقات لفظ بھی ایک ہوتا ہے لیکن معنی مختلف ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات لفظ ایک ہی ہوتا ہے، بولنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، کیویں، کیکوں، کداں، یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن آپ اس کو معنی اس کا ایک ہی ہے لیکن آپ اس کو مختلف انداز میں بولتے ہیں۔ ابتدائی دور کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی اجازت لی کہ اے میرے رب، میں جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں یہ ان کے لہجے مختلف ہیں، ان کے پڑھنے کے انداز مختلف ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے اس امت کو یہ ابتدائی دور میں اس کی اجازت دے دی کہ وہ اپنے اپنے انداز اور قرات کے مطابق پڑھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے واقعے سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو تسلیم فرمایا، قبول فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو فرماتے ہیں، عام عادت یہ تھی، چاہے آپ باوضو ہی کیوں نہ ہوتے، اور ظاہر ہے کہ باوضو ہی اکثر آپ رہتے تھے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو کے ساتھ اس دن کی ساری نمازیں ادا فرمائی۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ وہ بھی ٹھیک تھا اور یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت مشقت کے اندر نہ پڑے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا بس اوقات موسمی اعتبار سے، خاص طور پر جس طرح آج کا سردی چل رہی ہے تو ذرا مشکل ہوتا ہے، تو یہ نمونہ بھی میری امت کے لیے ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں ادا فرمائیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مثالیں آپ سوچتے چلے جائیں گے تو آپ کو ہمارے ہاں جو عمومی فقہی اختلافات ہیں ان کی نوعیت سمجھ آ جائے گی کہ رفع دین کرنا یا نہ کرنے کے حوالے سے، ہاتھ یہاں یا چھوڑ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معمولات رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ ایک کی تحقیق ایک طرف چلی گئی تو وہ اس پر عمل کرے پوری نیک نیتی کے ساتھ، اور اگر دوسرا اپنی تحقیق کے نتیجے میں کسی تعصب کی بنا پر نہیں، اپنی تحقیق کے نتیجے میں اگر کسی دوسرے نتیجے تک پہنچا ہے تو وہ بھی اسی طرح درست ہے جس طرح کہ پہلا۔ حضرت عمر نے یہی فرمایا نا کہ یہ بھی ٹھیک پڑھ رہا ہے اور تم بھی ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے یہی کہا کہ جس طرح تم قرات کر رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اور جس طرح یہ قرات کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں جو اصل بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس بات کو اصولی طور پر اپریشیٹ کیا، تسلیم کیا کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور جب اختلاف ہوگا تو وہ باقی بھی رہے گا۔ یہ یاد رکھیے بات، جب اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے۔ اب جو اصل بات سمجھنے والی اور سیکھنے والی ہے وہ کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ اختلافات میں کہ نفس اس کی حدود کا تعین اسلام نے کیا کہ نفس حکم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہاں حکم کے مصداق، اس کے اطلاق اور طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ نفس حکم میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ انتشار کا باعث ہوگا. مثلا کیسے کہ اسلام نے کہا کہ جو شخص بدکاری کرے اس کی سزا شادی شدہ ہے تو رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ہیں. چور کی سزا یہ ہے کہ خاص حد سے زیادہ مال جب وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. قاتل کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. یہ ہے نفس حکم. لیکن اس حکم کے اطلاق اور طریقہ کار میں لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ قانون سازی کرتے ہیں، جب آپ آئین بناتے ہیں، تو اس میں یہ اختلاف ممکن ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے. یہ بات بہت سمجھنے والی ہے اور بہت گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلام نے اختلاف کو تسلیم کیا، لیکن اس میں جو ہماری تربیت کی وہ تربیت یہ ہے کہ ہر اختلاف حلال و حرام کا اختلاف نہیں ہوتا، ہر اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہر اختلاف کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیتے ہیں، حلال و حرام کا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ بہت سارے اختلافات ایسے ہیں جہاں ترجیح کا پہلو ہے، اولا اور خلاف اولا کا پہلو ہے. مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کھڑا ہو کے کھانا پینا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ کا یہ طریقہ نہیں ہے. بات پر ذرا غور کرنا ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے. بیٹھ کر کھانا اور بیٹھ کر پینا ہی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، یہی آپ کا طریقہ ہے. اور جو شخص اس طریقے کے مطابق کھائے گا پیے گا اس کو اس سنت پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے کھاتا ہے یا پیتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح کہ عام ہمارے ہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ شاید کوئی حرام کام کر رہا ہے، بلکہ اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے منع کیا، یہ بات بھی غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع کیا ہے؟ آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا. اگر کوئی آدمی اس طرح کرے گا تو اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا. آپ اس کو یہ کہیے کہ بھئی بیٹھ کر کھاؤ، اجر و ثواب ہوگا، فائدہ ہوگا، نہ کہ آپ اس پر کوئی فتویٰ لگا دیں. اولا اور خلاف اولا کی بات ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اسی انداز میں آپ سوچتے چلے جائیں تو آپ کو اپنی سماجی زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی کہ اگر اس کی فہرست بنائیں تو ایک لمبی فہرست ہے کہ جس کو آپ اولا اور خلاف اولا کہہ سکتے ہیں. وہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے اور کفر اور اسلام کا مسئلہ بھی نہیں ہے. اس کی حدود کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں کہاں اختلاف کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے صحیح بخاری سے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک باندی تھیں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ ان کو آزاد کر دیا تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ آزادی کے بعد عورت کو جب تک باندھی ہے تو حق نہیں ہے، لیکن جب وہ آزاد ہو جائے تو اس کو یہ حق ہے کہ جس کا نکاح اس کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ اس کا نکاح کیا گیا ہو، آزاد ہونے کے بعد چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھے اور چاہے تو آزادی اختیار کر لے. اب جب یہ آزاد ہوئی تو ان کا نکاح تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ صحابی ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا نکاح تھا. صحیح بخاری میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو انہوں نے نکاح کے خاتمے کا اعلان کر دیا. حضرت مغیث کو بڑی محبت تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے ادھر سفارشیں کروائیں کہ کسی طرح ان کو سمجھاؤ، لیکن وہ مانی نہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ مغیث تم کو چاہتا ہے.
اگر تم اس کی بات کو مان لو تو بڑا اچھا ہوگا. میں سفارش کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی بات کو مان لو اور اس کے ساتھ تعلق کو ختم نہ کرو. تو جو حضرت بریرہ نے جواب دیا وہ اصل میں آپ کو بتا کے بات ایک سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے. حضرت بریرہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی باندھی ہیں. ظاہر ہے ادھر سے سیکھا بھی بہت کچھ ہوگا. تو انہوں نے آگے سے سوال یہ کیا, اللہ کے پیغمبر یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ آپ یہ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں مشورہ دے رہا ہوں, حکم نہیں دے رہا. تو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی پھر میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی, نہیں ماننا حضور کا مشورہ, اور آزادی اختیار کر لی. اللہ کے نبی بالکل ناراض نہیں ہوئے. ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ اسلام نے عورت کا کس درجے حق تسلیم کیا ہے کہ اگر وہ چاہے اور اس کا وہ شرعی حق بنتا ہو تو وہ پیغمبر کے مشورے کو بھی بے شک قبول نہ کرے, پیغمبر بھی اس پر کوئی غصے نہیں ہے. اس درجے عورت کو حق دیا ہے. عورت کی آزادی کی بات کرنے والوں کے لیے اس واقعے کے اندر یہ سبق ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ان کے سوال سے کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں. گویا کہ بتا یہ رہی ہیں کہ جب اللہ کا پیغمبر کسی بات کا حکم دے دے تو اب وہاں پر اختلاف کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. یہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے کہ جو اللہ کے نبی کا حکم ہے, جو خدا اور رسول کا حکم ہے, اس میں اختلاف نہیں ہوگا. وہ اختلاف اصل میں امت کے درمیان انتشار کا سبب ہوگا. سود حرام ہے, بدکاری حرام ہے, فحاشی و ریانی حرام ہے. اسلام نے ناچ گانے اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. شراب کو حرام کر دیا اسلام نے, حلال و حرام کے اصول اور اس کی تفصیلات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا. یہ چیزیں وہ ہیں جس میں کوئی اختلاف کسی صورت میں قابل قبول نہ ہوگا. لیکن میں پھر کہتا ہوں, میں بھی اپنے آپ کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں کہ ہماری سطحیت کا اندازہ کریں, ہماری کم تر ذہنی حیثیت کو آپ ذرا جانچیے کہ ہم کتنا گھٹیا سوچتے ہیں. اور جن چیزوں میں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جب طے کر دیا تو اب کس مائی کے لال کی جرت ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے, وہاں کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان کو بنے روبو کہہ لیجئے کہ 74-75 سال ہونے والے ہیں, لیکن سود اب بھی حکومتی سطح پر جائز ہے. آپ ایک نہیں 20 چیزوں کی فہرست بنا سکتے ہیں جس پر اس امت کو کھڑا ہونا چاہیے. بات لمبی ہو جائے گی, ٹائم تھوڑا رہ گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کن چیزوں میں اختلاف نہیں کرنا, وہاں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو چاہے کرتا رہے بس ٹھیک ہے. اور جن چیزوں میں اختلاف بالکل روا اور جائز اور درست ہے اور گنجائش موجود ہے, وہاں پر ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کر پڑے ہوتے ہیں. باتیں بڑی سخت ہیں اور میں کوئی 10-12 سال سے یہ باتیں مسلسل کر رہا ہوں اپنے دائرے کے اندر. اگر یہ اختلاف نہ ہوتا, موضوع مکمل نہیں ہو سکا. نیچے سے لے کر اوپر کی سطح تک, یعنی ایک ہماری داخلی صورتحال ہے, اس پر آپ دیکھ لیں, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت کیا ہے. یہ جب یہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے تقدیر امم, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب فرد ٹھیک نہیں ہوگا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ ایک ملک ٹھیک نہیں ہوگا باقی پوری امت کے ساتھ اس کے جو ریلیشنز ہیں وہ کیسے صحیح اصولوں پر ہوں گے؟ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں
انفرادی سطح پر بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. امت کا اتحاد داخلی سطح پر اور خارجی اور عالمی سطح پر یہ وقت کی ضرورت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ مجھے تو اب ایسے لگتا ہے کہ کم از کم میں پاکستان کی سطح پر یہ بات کہہ سکتا ہوں اور عالمی سطح پر بھی ایسا ہی ہے کہ اب جس سطح پر ہمارے لوگ پہنچ چکے ہیں اب یہ علماء کے بس کی بات نہیں ہے. صرف اس میں ہماری قوم کے ہر فرد کو حصہ لینا ہوگا. ہر فرد کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. ہر سطح پر، دانشورانہ سطح پر، چاہے وہ ہمارا صحافی ہو، ہمارا اینکر ہو، ہمارا عالم دین ہو، ہمارا استاد ہو، ہمارا جج ہو، وکیل ہو، جو بھی لوگ اس سوسائٹی کی رہنمائی کر رہے ہیں، خدا کے لیے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. جب تک فرد کی اصلاح نہیں ہوگی تو اوپر تک اس کے اثرات کیسے جائیں گے؟ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع. جاہلیت کی ہر قدر وہ انتشار اور افتراق کا باعث ہے. اس کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں. اے لوگوں اس دنیا سے کن چیزوں کو روند کر اللہ کے پیغمبر گئے تھے؟ اس فہرست پر غور کیجئے. شرک و بدعت، نسل پرستی اور رنگ و نسل، زبان کی بنیاد پر انتشار اور افتراق، شراب، جوا، سود اور ناچ گانا، عریانی، فحاشی، باہمی قتل و غارت، کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر کے اس دنیا سے گئے کہ یہ ہے انتشار کا سبب. ان چیزوں میں تمہارا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان پر کمپرومائز ہے اور جن پر کمپرومائز ہو سکتا ہے وہاں یہ امت لڑ رہی ہے. ورنہ مجھے بتائیے کہ اتنی مسجدوں کی ضرورت ہے جتنی مسجدیں ہم نے ایک ایک گلی محلے میں قائم کر رکھی. ایک مسجد بھری نہیں جاتی. ساتھ دوسرے فرقے والے کہتے ہیں جی ادھر ہم نے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ الگ سے کھڑا کرنا ہے، ہمیں الگ سے اجازت دے دیجیے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے.